بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. دینی بھائیوں، اسلامی بہنوں، آج عید کا دن یعنی قرآن کی سالگرہ رمضان مبارک میں اس کا جشن ہمارا مناش کیا، اور آج کا یہ اجتماع، آپ کا جمع ہونا، یہ مردوں کا جمع ہونا، یہ عورتوں کا جمع ہونا، یہ بچوں کا جمع ہونا، یہ بچیوں کا جمع ہونا، یہ بوڑھوں کا جمع ہونا، یہ بوڑھیوں کا جمع ہونا، یہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی سرزمین میں اعلان عام کروایا تھا کہ مرد تو جا ہی رہے ہیں عیدگاہ، عورتیں بھی جائیں، بالغہ عورتیں بھی جائیں، MC حائضہ والی عورتیں بھی جائیں، البتہ حائضہ عورتیں، MC والی عورتیں دعا میں شریک ہوں گی اور نماز وہ نہیں پڑھیں گی. اور ایسی تاکید آپ نے فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن اس وقت زمانے میں کپڑوں کی قلت تھی، جن کے پاس کپڑے نہ ہو عیدگاہ جانے کے لیے، وہ اپنی دوسری بہنوں کے کپڑے میں لپٹ کر چلی جائیں، مگر عیدگاہ میں ساری عورتیں بھی شریک ہوں اور مردوں کی طرف سے عورتیں بھی نمازوں میں شریک ہوں. شکر ہے اللہ کا کہ اس عیدگاہ میں برس ہر برس سے مردوں کے جوش بدوش، پردے کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ عورتیں بھی نماز میں شریک ہوتی ہیں، دعاؤں میں شریک ہوتی ہیں. آج کی دعاؤں کو، عورتوں کی دعاؤں کو، مردوں کی دعاؤں کو، بچوں کی دعاؤں کو، بچیوں کی دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے. آج کا دن رب سے مانگنے کا ہے. رمضان بھر پورے 30 دن آپ مانگتے رہے، رب کے سامنے گڑگڑاتے رہے، ہاتھ پھیلاتے رہے، ندامت و شرمندگی کے آنسو بہاتے رہے، اور اللہ سے وعدہ آپ نے کیا کہ اب میں بندہ تیرا بن کر رہوں گا، میں پارٹ ٹائم سروینٹ، پارٹ ٹائم بندہ آپ کا نہیں ہوں، ہول لائف بندہ آپ کا ہوں. آج سن لیجیے ایک بات، عید کے مستحق کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو اپنی مستقبل کی زندگیوں میں اسی طرح صبح کریں گے، شام کریں گے، دن کریں گے، رات کریں گے، گزاریں گے جس طرح رمضان میں گزارا. فواحش و منکرات، لغو و لایانی و خرافات سے آپ نے اپنی زبانوں کو، اپنی نگاہوں کو بچایا. انشاءاللہ آئندہ زندگیوں میں اپنی نگاہوں کو، دلوں کو، زبانوں کو پاک و صاف رکھیں گے. وہی مستحق ہیں اصل میں مبارکباد کے. ورنہ آپ غور فرمائیے کہ ایک آدمی اچھی غذا کھاتا ہے، بھر پیٹ کھاتا ہے، اور کھا لینے کے بعد منہ میں انگلی ڈال کے نگل باہر پھینک دیتا ہے. اس آدمی کو اس غذا کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اور دیکھنے والے کہیں گے کہ صحت خراب ہو گئی. اسی طریقے سے وہ لوگ جنہوں نے نماز رمضان مبارک کے اندر خوب عبادتیں کی، قرآن کی تلاوتیں کی، رب سے دعائیں کی، رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا، سر کو جھکایا، آنسو بہایا، اگر یہ عادت آپ کی
رمضان بعد باقی نہیں رہی تو آپ ہماری رائے ہے آپ مبارکبادی کے مستحق نہیں، مبارکبادی کے آپ مستحق ہیں اور ہونا چاہیے، اور میری دعا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو مستحق بنائے کہ جو عادتیں آپ کی رمضان مبارک میں رہی ہیں، صبح خیزی کی، صبح کو اٹھنے کی، شام کو عبادت کرنے کی، قرآن کی تلاوت کی اور زبانوں کو ذکر و اذکار میں مشغول رکھنے کی، یہی عادت اللہ تعالیٰ سے میری دلی دعا ہے، آرزومندانہ دعا ہے کہ آپ کی عادت آپ کی باقی زندگی میں باقی رہے۔ آپ اللہ کے رمضانی بندہ نہیں ہیں، آپ رمضانی بندہ نہیں ہیں، بلکہ آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے آج تک اور آئندہ زندگی میں بھی آپ رب کے بندے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایسا مت کیجیے اس شخص کی وجہ سے جو اچھی اچھی غذائیں کھائیں اور اخیر میں حلق میں انگلی ڈال کے سب کو طے کر دیا۔ آپ نے عبادت کی، تلاوت کی، دعا کی، اپنے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، اپنے سارے مسائل رب کے سامنے آپ نے پیش کر دیے کہ ہمارے زندگی کے یہ پرابلمس ہے، یہ مسائل ہے، رب تو رب ہے اور ہم اب ہیں، ہم ہیں، ماں ہیں، سارے اختیارات تیرے ہیں، میرے اختیار نہیں ہے۔ رب کے سامنے اس طرح آپ نے کہا ہے یہ زندگی میں کرتے رہیے، کیوں کہ یہ زندگی کی قبرستان اور جہاں جہاں آپ لوگوں کی قبرستان اللہ نے مقدر کی ہوگی وہ زمین منہ کھولے ہوئی ہے کہ اللہ کے کیسے سارے اور نوکار بندے ہمارے یہاں آئے۔ قرآن کا ایک پیغام آپ کے نام ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں سب کے سب پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، صرف رمضان میں مسلمان مت رہو، رمضان کے بعد بھی مسلمان رہو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، رمضان میں ہم اور آپ اپنے نفس کی پیروی، خواہشات کی پیروی چھوڑ دیں اور رمضان کے بعد اپنی خواہشات کے مطابق نہیں گزاریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کا یہی مطالبہ ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، پیدا سے لے کر موت تک اپنے لیے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ رب کا قرآن، رسول کا فرمان، یہی آپ کا کیا ہوگا، رہنما ہوگا زندگی میں۔ اگر رب کے قرآن کو، رسول کے فرمان کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ نے زندگی میں اسوا بنایا، آپ کے لیے عزت ہے دنیا میں، سربلندی ہے دنیا میں، آخرت میں جنت ہے آپ کے لیے۔ لیکن خدا نہ خواستہ آپ نے اس کی خلاف ورزی کی اور قرآن نے دھمکی دیا ہے یہودیوں کو، بنی اسرائیلیوں کو، اہل کتاب کو، کیا کہا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کیسے انسان ہو، اللہ کی کتاب کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو عملی طور پر۔ ایسے لوگوں کی سزا ہے فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کے اندر ایسے شخص کی رسوائی ہوگی جو رب کے قرآن کو، رسول کے فرمان کو زندگی کے بعد حصے میں مانے اور بعد میں نہ مانے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور جو شخص ایسا کرے گا، سال کے زندگی کے کچھ حصوں میں رب کا فرمان، رب کا قرآن، رسول کا فرمان مانے گا اور زندگی کے بعد حصوں میں نہیں مانے گا، جی تو ایسے لوگوں کے لیے رسوائی ہے دنیا کے اندر اور آپ ہمیں جنت سے محروم۔ آپ میں سے کون آدمی چاہے گا کہ دنیا میں عزت نہیں ملے، روزی نہیں ملے اور آپ ہمیں جنت نہیں ملے؟ ہے کوئی آدمی پکڑنے والا؟ کسی کی ہمت ہے، کسی کی جرأت ہے کہ رب کے عذاب کا مقابلہ کر لے، وہ رب کے عذاب کو برداشت کر لے، وہ رب کی رسوائی اور ذلت کو برداشت کر لے؟ وہ کسی کی ہمت اور جرأت نہیں ہے۔ ایک مرد بھی، ایک عورت بھی ایسا انگلی اٹھا کر نہیں کہے گا کہ میں اس کی جنت نہیں چاہیے۔ ارے جنت تمہاری آبائی میراث ہے۔ اور سن لو بھائیو بہنوں، تمہارے باپ آدم، مائی حوا، یہ کھاتے پیتے جنت میں گئے تھے، جنت میں کھانا پینا دیا گیا تھا، اور جنت سے آئے دنیا میں تو کھلایا پلایا جاتا رہا ان کو۔ ہم سب کھاتے پیتی مخلوق ہیں، ہم کو جنت میں باپ کو غذا چاہیے تھی جو مل گئی، دنیا میں غذا چاہیے اور مرنے کے بعد بھی غذا چاہیے۔ میں کبھی سوچتا تھا کہ اتنے دن مرے ہوئے لوگوں کو ہو گئے، یہ قبر میں کیا کر رہے ہوں گے؟ کچھ دنوں میں الجھن میں رہا
پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات دل میں ڈالی کہ ارے بھائی مجھے کیا بات ہے، جب مریں گے نیوکار ہو کر جائیں گے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، ہوائیں جنت کی آتی رہیں گی، تو جنت کی ہوا جہاں آدمی کو ملتی رہے اور اس کی جنت کی غذا انسان کو ملتی رہے، غذا کی خواب میں بھی کھاتے پیتے آپ ہیں، خواب میں کھاتے پیتے آپ لوگ، تو برزخی زندگی جو قبر کی ہوگی وہاں بھی خوراک ہوگی، لیکن خواب میں آپ سب کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، دیکھتے ہیں کھا رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، پی رہے ہیں، پلا رہے ہیں، حالانکہ وہاں نہ گلاس ہوتے ہیں، نہ جگ ہوتے ہیں، نمک ہوتے ہیں، نہ شربت ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے آپ کو قبر کے اندر جب تک آپ رہیں گے، بتائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے مرے ہوئے 14-15 سال ہو رہے ہیں، تب سے آپ اپنے قبر کے اندر ہیں، کیا تکلیف میں، راحت میں ہیں، آرام میں ہیں۔ آپ کوشش کریں گے دنیا مدد الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جتنی محنت کریں گے، جیسی محنت کریں گے ویسی غذا آپ قبروں کے اندر پائیں گے آپ۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو حلال روزی دنیا کا عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، اللہ ان پر کے فیصلے پر راضی رہیں، اللہ کو اپنا رب مانے، رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و محمد نبی و رسول کو رب مان لیا، اسلام کو دین اپنا مان لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے رہے زندگی بھر، اور دعا کیجئے کہ موت جب آئے آپ کی اور ہماری، تو ہماری آپ کی زبانوں پر بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کی ہے سرکار سنت کے لائق، اسی کی ہے فرمان اطاعت کے لائق، لگاؤ تو لگاؤ اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ سر اپنی سارے کو۔ بعض مسائل میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ بولے ظاہر صاحب یہ معاملہ آپ کا ہے، میں کہہ رہے اللہ کے بندے میں اب ہوں، اب میرے باپ، میں رب نہیں ہوں، رب کی توفیق سے اب کو جو کام کرنا تھا کر لیا، اب بقیہ معاملہ جو ہے وہ رب جانے، رب العالمین ہے، وہ سارے عالم کے کارخانے رب کے ہیں، اب کے نہیں ہیں، اب تو ایک خادم ہے، ایک غلام ہے، ایک عبد ہے۔ البتہ آپ جو بھی نیکی کریں گے اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دے گا، مزدوری آپ کی ضائع نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ، مرتے دم تک مسلمان رہو، رمضان میں مسلمان اور رمضان کے بعد جو ہے وہ کافر۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن قیامت ایک منظر آئے گا، یوم تسود وجوہ وتبیض وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم۔ قیامت کے دن جس کے چہرے سیاہ ہوں گے، کہا اچھا آپ وہی ہیں جنہوں نے اسلام کو ماننے کے بعد کفر کیا، رمضان میں رب کو مانا، رب کے قرآن کو مانا، رسول کے فرمان کو مانا، اور رمضان بعد آزاد ہو گیا۔ میرے بھائیوں اگر آپ خیریت چاہتے ہیں نوجوانوں اور بوڑھوں اور انسانوں، ماں بہنوں، تو اپنی زندگی کو سدھاریے، نہیں تو قبر کی منہ کھلے ہوئی ہے، وہاں نہ آپ کا بیٹا ہوگا، نہ بیٹی ہوگی، نہ باپ ہوں گے، نہ رشتے دار ہوں گے، تنہا آپ ہوں گے، بلکہ آپ کبھی کبھی قبر سے کے عذاب سے جب دعا کریں اللہ سے کہ اللہ میں اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، تو آپ کو تصور ہونا چاہیے کہ قبر میں جو لوگ لیتے ہوئے ہوتے ہیں انہیں کیفیت کیا ہوگی۔ دوسرا پیغام یہ ہے، ایک پیغام تو یہ ہوا آپ بھائیوں کے نام کہ مسلمان بن کر جیے، مسلمان ہی بن کر مرے، اسی کی تمنا اور آرزو ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب رمضان میں جس طرح اللہ کے بندے تھے رمضان بعد بھی رہیں گے۔ عورتوں کے نام یہ اللہ کا ایک پیغام ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، کہ جو عورتیں اللہ کی فرمان برداری کر زندگی گزاریں گی ان کے لیے دوہراج ہے۔ اور عورتوں کہا قرآن یا نساء نبی ہے، وہاں تو نبی کی بیویاں نہیں آئی، لیکن نبی کی امت تو عورتوں کی ہے۔ یا نساء نبی لستن کہاتم النساء، کہ تم عام عورتوں کے جیسے نہیں ہوگا۔ ان اتقیتن، اے عورتوں اگر تم پرہیزگاری کی زندگی گزارتی ہو، فلا تخضعن بالقول، اگر تمہیں کسی غیر محرم سے
ضرورت پیش آ جائے بات کرنے کی، باتوں میں لچک ناز و ادا نہیں ہونی چاہیے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ورنہ جن کے دلوں میں روگ ہے نفاق کا، برائی کا، تم سے غیر امید وابستہ کرنا چاہیے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا کی تعبیر یہ کیا ہے ہوئے کہ بات میں کھری کھری کرو، ایسے نرم والا اور سے بات کرو گی تو وہ تم سے امیدیں وابستہ رکھنا چاہیے. کیا کرو تم عورتوں بہنوں؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم نماز قائم کرتی رہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو، اس کے فرمانبرداری رہو، بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلو، گھروں میں رہو، لیکن بقدر ضرورت کے وقت باہر سے نکلو. ایسا نہیں کہ اس دکان سے اس دکان، اس دکان سے اس دکان گھومتی پھرو اور پیسے کا مظاہرہ کرتی رہو. نہیں، نماز قائم کرتی رہو، گھروں میں رہو، بلا ضرورت باہر نہ نکلو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، اور اگر ضرورت پیش آ جائے عورتوں کو باہر جانے کی، بازار جانے کی، کہیں اور جگہ جانے کی، تو جاہلی عورتوں کی طرف سے، نادان عورتوں کی طرف سے، غیر مسلم عورتوں کی طرف سے بے حیائی کے انداز میں، بے پردگی کے انداز میں نہیں نکلو، بلکہ نکلو، ضرورت پوری کرو اور حیاداری کے ساتھ، پورے لباس کے ساتھ، پورے پردے کے ساتھ جو مسلمان عورت کا ہوتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کی عورتوں کا پردہ ہوتا ہے، اس پردے میں آؤ، نہ کہ بے پردہ جاؤ اور یہاں وہاں دوڑتی بھاگتی پھرو. میرے بھائیوں، خلاصہ آج کے خطبے کا یہ ہے کہ آپ بھائیوں اور عورتوں سب مسلمان بن کر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ رمضان ہے مسلمان اور رمضان کے بعد اسلام کا دامن چھوڑ دیا. ایسا نہ ہو کہ بعض باتوں میں مسلمان اور بعض باتوں میں مسلمان نہیں، شادی بیاہ میں مسلمان نہیں اور اللہ بھی. اور عورتیں اگر باہر نکلیں، پردے کے ساتھ نکلیں، تعلیم ضرور حاصل کرنے، لیکن خبردار ہر دروازے پر، ہر چوراہے پر وہ آپ کی عزت و آبرو کے لٹیرے موجود ہیں. آپ کو اپنے آپ کو ان سے بچانا ہوگا، آپ کو مسلمان بن کے جینا ہوگا، مسلمان بن کے رہنا ہوگا، اور بھائیوں کو بھی پوری طرح مسلمان بن کے رہنا ہوگا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامل و مکمل مسلمان بنا دے، رمضان میں مسلمان بنا دے، رمضان کے بعد ہی مسلمان آپ رہیں، مرنے کے وقت ہی مسلمان رہیں. اللہ تعالیٰ سے میری دلی دعا ہے کہ ہماری دعاؤں کو آپ کے حق میں اللہ قبول فرمائے. جو مظلوم بھائی یہود نصارہ کافروں کے شکنجے میں ناجائز پڑے ہوئے ہیں، ان کی گلو خلاصی کا اللہ تعالیٰ ہمارے آئیے دعا کر لیجیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. خداوندہ تو ہم لوگ گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب لوگوں کے ماں باپ گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے عورتوں گناہ کو معاف فرما دے، ہم لوگ کے چوکاری گناہ فرما دے، ہم لوگ کے بچوں کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے، ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے. مولا جو گناہ جان بوجھ کر ہو تو معاف فرما دے، جو بھول معاف فرما دے. مولا بڑے گناہوں کی معاف فرما دے، چھوٹے گناہوں کی معاف فرما دے. ہم سب بوڑھے بچے جوان مرد عورت مولا تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ تو بڑا داتا ہے، وہاب ہے، بڑا دینے والا ہے. ہم لوگوں کو خالی واپس نہ کرے اللہ، ہم لوگوں کی نیک تمناؤں کو آرزوؤں کو پوری فرمائے اللہ. زندگی بھر مرتے دم تک نیکی کو توفیق نصیب فرما دے. فرما برداری کی عادت ڈال دے، نافرمانی سے ہمارا بچا دے. روح کی پرواز کا جب وقت ہو ایمان تیرے اوپر ہو، خاتمہ بھی خیر فرما دے. اے اللہ ہم لوگوں کو حلال کھلائیے، حرام سے بچائیے، رزق میں خوشحالی عطا فرمائیے، دنیا میں عزت دیجیے، روز حلال دیجیے، آخرت میں مولا جنت دیجیے. اے اللہ ہم سب تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں،
ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، اور جو مسلمان اور مرد عورت بوڑھے جوان کافروں یہود و نصارا کے شکنجے پڑے ہوئے ہیں، گروہ خلاصی کا سامان پیدا فرما دیجیے، ہماری غائبانہ دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ تو بڑا دیالو ہے، بڑا قبول کرنے والا ہے، اے اللہ ہم لوگ اپنے علاوہ کسی کے دستے پر محتاج نہ بنائیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔